تفسیر ابن کثیر سورہ اعراف آیت نمبر 172 سے 174. آیت نمبر 172 سورہ اعراف. And remember when your Lord brought forth from the children of Adam from their loins their seed and made them testify as to themselves, saying, Am I not your Lord? اور یاد کرو کہ جب تمہارے رب نے لایا تھا بنی آدم کو اور انہی کے مطلب پیٹھوں سے، انہی کے لوئن سے ان کے اور بھی سیڈز کو اور پھر ان کے سیڈز، اور وہ سب کو اللہ نے یہ چیز کے لیے ٹیسٹیفائی کرنے کے لیے ان لوگوں کو کہا کہ یعنی کہ یہ گواہی دو کہ تم اپنی ہی جان کے لیے، اپنی نفسوں کے لیے گواہی دو کہ ایم آئی ناٹ یور لارڈ، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ دے سیڈ، اور وہ تمام کے تمام سب نے کہا یس وی ٹیسٹیفائی، ہم گواہی دیتے ہیں. لیسٹ، اب اللہ کہتا ہے لیسٹ یو شوڈ سے آن دا ڈے آف ریزریکشن، تاکہ کہیں تم قیامت کے دن یہ نہ کہو ویریلی وی ور ان اویئر آف دس، ارے ہمیں تو بالکل اس کا خیال ہی نہیں تھا، ہم تو بڑے غافلین تھے، یعنی غفلت میں تھے ہم تو. آیت نمبر 173. اور لیسٹ یو شوڈ سے، اور اللہ کہتا ہے کہیں تم یہ نہ کہو پھر اٹ واز اونلی اور فادرز آف فور ٹائم ہو ٹوک ادرز ایز پارٹنرز ان ورشپ along with اللہ. ارے وہ تو ہمارے باپ دادا تھے بہت پہلے جنہوں نے یہ شرک کیا کہ انہوں نے اللہ کی بندگی کے ساتھ ساتھ مطلب دوسرے بھی معبودوں کو یعنی کہ مطلب لیا بندگی کے لیے. اینڈ وی ور میئرلی دیئر ڈسینڈنٹس آفٹر دیم، اور ہم تو ان کے سب مطلب جو وہ جو ڈسینڈنٹس یعنی ان کے کیا کہتے ہیں ان کو، ان کی آل اولاد میں سے ہم ہیں، جو کہ ہم تو کافی یعنی آگے ہم ادھر ہے، اور وہ لوگ تو ہمارے سے بہت پہلے تھے جنہوں نے یہ کیا. ول یو دین ڈسٹروائے us because of the deeds of men who practiced falsehood؟ تو کیا تم ہمیں اس بات کے لیے ہم کو فنا کر دو گے، ہلاک کر دو گے، یعنی کہ جس نے یعنی کہ اعمال کرنے والے وہ لوگ جنہوں نے اس چیز کی پریکٹس کی کہ جھوٹ اور یعنی جو بھی جس کی بندگی کی انہوں نے، جو شرک کیا انہوں نے، تو اس کی سزا ہم کو دو گے. آیت نمبر 174. Thus do we explain the آیت in detail. تو ہم نے یہ آیت کو بڑی مطلب ایک دم مفصل یعنی کہ مطلب بہت ہی ڈیٹیل میں ہم نے اس کو بیان کیا ہے. So that they may turn unto the truth، تاکہ وہ پلٹے یعنی اللہ کی طرف اور حق بات کی طرف. The covenant taken from the descendants of Adam، وہ عہد جو لیا گیا آدم علیہ السلام کی ذریت سے. اللہ کہتا ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ And remember when your Lord brought forth from the children of Adam from their loins their seed، اور یاد کرو کہ جب تمہارے رب نے لایا تھا آدم علیہ السلام کی اولادوں میں سے، ان کی ذریت میں سے، ان کی پیٹھوں سے، ان کے سیڈ سے. اللہ stated that he brought the descendants of Adam out of their father's loins and they testify against themselves. اور اللہ یہاں پر یہ چیز کو بتا رہا ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کی ذریت میں سے لایا، اور وہ جو اپنے باپوں کے پیٹھوں سے نکلے، اور ان کو اللہ نے یہ گواہی انہوں نے دی اپنے خود کے خلاف. And they testified against themselves that Allah is their Lord and King and that there is no deity worthy of worship except him. کہ وہ اپنے ہی خلاف، اپنی جانوں کے، اپنی نفسوں کے خلاف یہ گواہی دے رہے تھے کہ اللہ ہی ہے جو ان کا رب ہے، جو ان کا ملک ہے، مالک، بادشاہ، اور یہ کہ اور کوئی بھی معبود نہیں جو بندگی کے لائق ہو سوائے اس کے. اللہ کریٹڈ them on this فطرہ، اللہ نے اس فطرت کے اوپر سب کی تخلیق کی ہے، سب انسانوں کی، پورے مینکائنڈ، پوری انسانیت کی تخلیق کی ہے اللہ نے، یعنی کہ اس فطرت پہ اور یعنی اس طریقے پہ. جسٹ ایز ہی سیڈ، جیسے کہ اللہ نے کہا ہے سورہ نمبر 30 سورہ روم
اور اس کی آیت نمبر بھی 30 جو کہ میری بہت فیوریٹ ہے. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ. So set you, O Muhammad sallallahu alayhi wasallam, your face truly towards the religion Hanifan. اللہ کہتا ہے تو تم اپنا چہرہ اس طرف کر لو او محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم تمام انسانوں کو اللہ یہی بات کہہ رہا ہے کہ اپنے چہرے کو قائم کر لو بالکل سیدھا دین کی طرف. اور وہ دین کون سا ہے؟ للدین حنیفن. حنیفن یعنی کہ بالکل جو ٹروتھ کے اوپر بیسڈ جو دین ہے وہ ہے حنیفہ. حنیفن Allah's fitra with which he has created mankind. اور یہ اللہ کی وہ فطرت ہے جس پر اللہ نے انسانوں کی تخلیق کی ہے. اب یہ فطرت جو ہے یہ بدلی نہیں جا سکتی، اس لیے کہ اللہ نے جس فطرت پہ انسان کو بنایا ہے تو اس کے اندر اللہ نے ایک جذبہ رکھ دیا ہے محبت کا. یعنی کہ وہ اس کا دل چاہتا ہے میں کسی کو پوجوں، اس کا دل چاہتا ہے میں کس کو پوجوں، کیونکہ اللہ نے وہ جذبہ رکھا ہے نا اس کے اندر. تو وہ پوچھنے کے لیے جب اس کو اگر حق چیز نہیں ملے گی، اگر اس کا علم وہاں تک نہیں پہنچا ہے اللہ کی طرف، اور وہ کسی بھی چیز کی اب پوجا کر رہا ہے، چاہے وہ خود کی میں کی پوجا کر رہا ہو، اور یا تو سمجھو کہ اپنے وطن کی پوجا کر رہا ہو، اور یا پھر اپنے محبوب کی پوجا کر رہا ہو، اور یا تو پھر اپنی کرسی کی پوجا کر رہا ہو کہ بھئی یہ کرسی جو ہے یہ کہیں مجھ سے چھن نہ جائے. یعنی وہ یہ ہے کہ جیسے کہ جو مطلب اپنا پاور اور وہ سب چھن نہ جائے. پھر کسی کے لیے تو وہ دولت ہے تو دولت کی پوجا کر رہا ہے. وہ تو کرتے ہیں نا بھئی، دولت کی پوجا کرتے. لکشمی پوجا نہیں ہے کیا ہندوازم میں؟ تو اس طرح سے لوگ جو ہے اگر ان کو سچی چیز نہیں، جیسے کہ اچھی چیز اگر کھانے کو نہیں ملے گی اور بھوک کے مارے بندے کے سامنے چاہے وہ گندا کھانا آئے، چاہے وہ کیڑے بجھتے ہوں اندر، تو بھی بھوک کے مارے اب وہ اس کو بھی کھا لے گا. یعنی کہ جب اللہ کی طرف تم نہیں جاؤ گے تو تم کوئی بھی گندی چیز کی بندگی شروع کر دو گے. اللہ نے اس فطرت پہ انسان کی تخلیق کیا ہے کہ وہ جو ہے وہ اپنے اللہ کی بندگی کرے، پوجے. لیکن اس پوجنے کی وجہ سے کہیں کوئی ماں باپ کو پوج رہا ہوتا ہے تو ماں باپ اولاد کو پوج ہوتے، کوئی میاں بیوی کو پوج رہا ہوتا ہے تو بیوی میاں کو پوج رہی ہوتی. ارے یہ پوجنے کا جو ہے یہ دستور یہ سب کے سب لگے ہوتے ہیں اس میں، سوائے ان کے کہ جن کے پاس وہ دین حنیفہ پہنچ گیا اور وہ اس سچائی کی طرف انہوں نے اپنا چہرہ قائم کر لیا. No change let there be in خلق اللہ. اللہ کی تخلیق کے اندر کہیں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. اللہ کا طریقہ یہی ہے اور وہ یہی رہے گا. وہ کسی کے لیے کبھی بھی کچھ بھی بدلے گا نہیں. اللہ نے پہلے بھی یہی چیز کی تھی، ابھی بھی یہ وہی چیز کرتا ہی رہے گا، یہی ہوگا. And it is recorded in the two Sahihs from Abu Huraira who said that the messenger of Allah said کہ دونوں صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل مولود یولد علی الفطرۃ فابواہ یحودانہ وینصرانہ ویمجسانہ کما تولد بہیمۃ جمعاء هل تحسون فيها من جرعاء. Every child is born upon the fitra. ہر بچہ اسی فطرت پہ پیدا ہوا ہے. It is only his parents who turned him into Jew, a Christian or a Zoroastrian. وہ اس کے ماں باپ ہیں جو اس کو یا تو یہودی بناتے ہیں یا نصرانی بناتے ہیں یا مجوسی بناتے ہیں. Just as animals are born having full bodies, جیسے کہ ایک جانور جو ہوتے ہیں ان کا کیسا جسم ہوتا ہے پورا. Do you see any of them having a cut off nose when they are born? تو جب تم دیکھتے ہو کیا کوئی جانور پیدا ہوتا ہے تو اس کی ناک کٹی ہوئی پیدا ہوا وہ
ایسا تو نہیں پیدا ہوتا نا, وہ جیسا اللہ نے بنایا ویسا ہی پیدا ہوتا ہے. Muslim recorded that Iyad bin Himar said that the messenger of Allah said, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, یقول اللہ, اللہ نے کہا, انی خلقت عبادی حنفاء فجاءتهم الشیاطین فاجتلتهم عن دینہم وحرمت علیہم ما احللت لهم. اللہ said, اللہ نے کہا, I created my servants حنفاء, monotheist. میں نے اپنے بندوں کو حنفا یعنی مونوتھیسٹ یعنی کہ ایک اللہ کی بندگی توحید پہ پیدا کیا ہے. بٹ دا ڈیولز کیم ٹو دیم, لیکن شیطان ان کے پاس آئے اینڈ ڈیویٹڈ دیم فرام دیئر ریلیجن, اور انہوں نے ان کو بھٹکا دیا ان کے اصلی دین سے. پروہیبٹنگ واٹ آئی الاؤڈ, ان لوگ نے وہ چیز کے لیے منع کر دیا جو اللہ نے جس کی اجازت دی تھی, یعنی حرام کر دیا شیطان نے وہ چیزیں جس کی اللہ نے اجازت دی تھی. There are hadiths that mention that Allah took Adam's offspring from his loins and divided them into those on the right and those on the left. اور یہ حدیث کے اندر اس کا ذکر کیا ہوا ہے کہ اللہ نے آدم کی تمام ذریت کو لیا ان کی پیٹھ سے اور اس کو ڈیوائیڈ کر دیا, ایک سیدھے ہاتھ کی طرف ایک الٹے ہاتھ کی طرف, پورے یعنی کہ پورے کے پورے انسان سیدھے ہاتھ کی طرف کے سیدھے ہاتھ کی طرف ہے اور الٹے ہاتھ کی طرف کے الٹے ہاتھ کی طرف ہے. امام احمد رحمہ اللہ ریکارڈڈ دیٹ انس بن مالک رضی اللہ عنہ said that the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یقال للرجل من اہل النار یوم القیامۃ أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به فيقول نعم فيقول قد أردت منك أهون من ذلك قد أخذت عليك في ظهر آدم أن لا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. It will be said to a man, کہا جائے گا ایک بندے سے, ایک شخص سے, فرام دا پیپل آف دا فائر, آگ والے جو ہیں ان میں سے, آگ والوں میں سے ایک شخص سے یہ کہا جائے گا آن دا ڈے آف ریزریکشن, قیامت کے دن, اف یو اونڈ آل دیٹ از آن دا ارتھ وڈ یو پے اٹ ایز رینسم, اگر زمین پہ جو کچھ بھی وہ سب کچھ تمہارا ہوتا, تم اس کے مالک ہوتے, وہ سب کچھ کیا تم دیتے آج اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے؟ ہی ول ریپلائی یس, وہ کہے گا ہاں. یعنی وہ زمین میں جب جو کچھ بھی ہے, سونا چاندی ہیرے جواہرات جتنی بھی ایک سے ایک چیزیں, گھر بار سب کچھ, وہ سب کچھ اس بندے کا ہے. اور اگر اس سے اللہ کہتا ہے کہ اگر آج یہ تیرے کو چھڑانا پڑے اپنے آپ کو تو تو وہ سب کچھ دے دے گا کیا؟ تو کہتا ہاں دے دوں گا. اللہ ول سے آئی آرڈرڈ یو with what is less than that. میں نے تو اس سے بہت کم کا حکم کیا تھا. when you were still in Adam's loin, تم تو ابھی آدم علیہ السلام کی پیٹھوں میں تھے, ابھی جسم تو نہیں بنے تھے, جسد تو نہیں بنے تھے, روح تھے تم. that is associate none with me in worship, میرے ساتھ کبھی شرک مت کرنا, بندگی میں کسی کو شریک مت کرنا میرے ساتھ. you insisted, تم نے تو حامی بھری تھی, that you associate with me in worship, کہ تم جو ہو میرے ساتھ نہیں شرک کرو گے in worship. یعنی سب نے جواب جو دیا تھا نا. This was recorded in the two Sahihs commenting on this ayah. تو یعنی جب یہ چیز کا جب تم نے کہا کہ تم نہیں کرو گے, تو اب جب انسان دنیا میں آنے کے بعد وہ کرتا ہے نا, فَأَبَيْتَ إِلَّا أَن تُشْرِكَ بِي, میرے ساتھ شرک نہیں کرو گے. This was Tirmidhi recorded that Abu Huraira radiyallahu anhu said that the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة وجعل بين عينا كل إنسان منهم وبيسا من نور ثم عرضهم على آدم فقال أي ربي من هؤلاء.
When Allah created Adam, اللہ نے جب آدم علیہ السلام کی تخلیق کی, He wiped Adam's back. تو اللہ نے ان کی پیٹھ کو مطلب ایسے گھسا. And every person that He will create from him until the day of resurrection fell out from his back. تو جو بھی انسان آخری دن تک یعنی قیامت کے دن تک جو بھی لوگ آنے والے ہیں اس دنیا کے اندر, ہر وہ انسان جس کی تخلیق اللہ نے کی ہے یعنی وہ آئیں گے قیامت تک, وہ ان کی پیٹھوں سے پیچھے گرتے چلے گئے. اللہ placed a glimmering light between the eyes of each one of them. اللہ نے ایک چمکدار ایک نور ایک لائٹ سب کی آنکھوں دو آنکھوں کے بیچ میں رکھا. اللہ showed them to Adam. اللہ نے پھر ان کو آدم علیہ السلام کو بتلایا. And Adam asked, O Lord, who are they? یہ کون ہے؟ اے میرے رب یہ کون ہے؟ قالا اللہ نے کہا ہؤلاء ذریتک, یہ تو تمہاری ذریت ہے, تمہارے مطلب اللہ سے دیز آر یور آف اسپرنگ, یہ تمہاری تمام کی تمام اولادیں ہیں. فرأى رجلا منهم فعجبه وبيسوا ما بين عينيه قال اي ربي من هذا. آدم علیہ السلام saw a man from among them. آدم علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھے ان تمام میں سے whose light he liked, اور ان کی جو لائٹ تھی وہ ان کو بہت اچھی لگی آدم علیہ السلام کو. He asked, O Lord, who is this man? تو انہوں نے پوچھا اے میرے رب یہ کون ہے؟ قال اللہ نے کہا هذا رجل من آخر الامم من ذریتک یقال له داؤد علیہ السلام. Allah said, this is a man from the latter generations of your offspring. His name is Daud. یہ بعد کی جو ہے نسلیں ان میں سے ہیں, تمہاری اولادوں میں سے ان کا نام داؤد ہے. قال ربی وکم جعلت عمرہ. آدم علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا. آدم علیہ السلام said, O Lord, how many years would he live? یہ کتنے سال جئیں گے؟ قال 60 سنہ. اللہ said 60 years, 60 سال. قال پھر آدم علیہ السلام نے کہا اے ربی وقد وہبت لہ من عمری 40 سنہ. آدم علیہ السلام said, آدم علیہ السلام نے کہا او لارڈ, اے میرے رب, I have forfeited 40 years from my life for him. میں نے اپنی زندگی کی اپنی عمر کے 40 سال جو ہے وہ ان کو دے دیے. فلما انقضى عمر آدم جاءه ملك الموت قال اولم يبقى من عمري 40 سنة. When Adam's life came to an end, یعنی آدم علیہ السلام کی عمر جو ہے اب بالکل آ گئی اختتام پہ. The angel of death came to him. اور ملک الموت جو ہے وہ ان کی طرف آئے to take his soul, تاکہ ان کی روح کو قبض کرنے کے لیے. آدم علیہ السلام said, Adam said, I still have 40 years from my life term, don't I? انہوں نے کہا میری زندگی کے 40 سال تو ابھی باقی ہے, کیوں ہے یا نہیں؟ قال اولم تؤتها ابنک داؤد. He said, یعنی ملک الموت نے کہا, have you not given it to your son Daud? کہ تم نے اپنے بیٹے داؤد علیہ السلام کو نہیں دیا؟ قال فجہد آدم فجہدت ذریته ونسی آدم فنسیت ذریته وخطئ آدم فخطئت ذریته. So Adam denied that and his offspring followed suit, denying Allah's covenant. تو آدم علیہ السلام نے اس کا انکار کیا کہ نہیں تو, اور اب ان کی اولادیں جو ہے وہ بھی یہی کرتی ہے, اسی لیے وہ اللہ سے کیا ہوا عہد جو ہے اس کا بھی انکار کرتی ہے. Adam forgot and his offspring forgot. آدم علیہ السلام بھول گئے, ان کی جو اولادیں ہیں ذریت وہ بھی بھول گئیں. انسان ہے نا, بھولتا ہے نا. Adam made a mistake and his offspring made mistakes. آدم علیہ السلام نے غلطی کی اور ان کی ذریت نے بھی غلطیاں کی. At-Tirmidhi said, this hadith is Hasan Sahih. اور انہوں نے کہا کہ یہ بالکل ایک دم صحیح حدیث ہے.
and it was reported from various chains of narration through Abu Huraira from the Prophet. यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक उसकी चेन है और उनसे फिर अबू हुरैरा से ली गई थी ये. और उसके बाद और भी मतलब है अल हकीम जो है उनकी मुस्तदरक में भी है, और ये मतलब और भी जिनके पास है मतलब कि वो सबके लिए मतलब उसके अंदर है वो. These and similar hadiths testify that Allah, the exalted and most honored, brought forth Adam's offspring from his loins and separated between the inhabitants of paradise and those of the fire. ऐसी इसी की तरह मिलती जुलती बहुत सारी हदीसें हैं जिसमें ये गवाही है कि अल्लाह जो है उसने आदम अलैहिस्सलाम जो है उनके मतलब पीठ में से उनकी तमाम ज़ुर्रियत जो तमाम इंसानियत को निकाला, उसको दो अलग अलग सेपरेट किया. एक है जो कि जन्नत के रहवासी हैं और दूसरे हैं जो आग के रहवासी जहन्नुम के. अल्लाह ही हफजना. अल्लाह then said, अल्लाह ने फिर कहा व अशहदहुम अला अनफुसिहिम अलस्तु बिरब्बिकुम qalu bala shahidna and made them testify as to themselves saying, am I not your Lord? They said, yes, we testify. और फिर अल्लाह ने उन सबको अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए कहा कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? तो उन सब ने कहा हाँ हम गवाही देते हैं. तो गवाह तो वो खुद ही बन गए अपनी ही नफ्सों के ऊपर. Therefore Allah made them testify with themselves by circumstance and words. तो अल्लाह ने उनको गवाह बना दिया उनके खुद के ही ऊपर हालात और अल्फाज के साथ. टेस्टिमनी इज समटाइम्स गिवन इन वर्ड्स. कभी कभी गवाही जो होती है वो अल्फाज में होती है, सच एज कालू शहीदना अला अनफुसिना, दे विल से वी बेयर विटनेस अगेंस्ट आवर सन्स, कि हम गवाही देते हैं अपने ही खिलाफ. और ये है सूरह नंबर 6 यानी सूरह अनाम आयत नंबर 130. At other times, दूसरी जगहों पे testimony is given by the people themselves, यानी लोग जो है वो गवाही देते हैं कभी कभी. Such as Allah statement, जैसे कि अल्लाह ने कहा सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 17 में, मा काना लिल मुशरिकीना अन यअमुरु मसाजिद अल्लाह शाहिदीना अला अनफुसिहिम बिल कुफ्र. इट इज नॉट फॉर द मुशरिकीन. ये मुशरिकीन के ऊपर बिल्कुल जचती नहीं बात, पॉलीथियस्ट यानी मुशरिक लोग, टू मेंटेन द मॉस्क ऑफ अल्लाह, कि अल्लाह की मसाजिद जो है वो उनके मतलब ध्यान रखने वाले बने. while they testify against their own selves of disbelief, जबकि वो गवाही देते हैं अपने ऊपर कुफ्र का. This ayah means that this disbelief testifies against them. इसका मतलब ये है their यानी उनका कुफ्र जो है वो है जो गवाही दे रहा उनके खिलाफ. Not that they actually testify against themselves. ये जरूरी नहीं कि वो सचमुच कोई गवाही नहीं दे रहे थे. सचमुच यानी कि मतलब एक्चुअली यानी उस वक्त कोई गवाही दे, हाँ हम गवाही देते ऐसा नहीं, लेकिन उनका कुफ्र जो है वो खुद ही गवाही दे रहा है क्योंकि वो अगर कुफ्र पे अड़े हुए. Another ayah of this type is Allah's statement, وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ. ये सूरह नंबर 100 सूरह आदियात उसकी आयत नंबर 7 है. And to that he bears witness by his deeds. और वो गवाही देता है अपने ही आमाल से. आगे ना बात, अपने ही आमाल से, क्योंकि वो अपने डीड्स अपने जो भी उसके आमाल है उसके ऊपर वो जो गवाही दे रहा है वो आमाल के थ्रू ही है. फिर उसके बाद आता द सेम इज द केस विद आस्किंग, समटाइम्स टेक्स द फॉर्म ऑफ वर्ड्स. यानी जब मांगने वाली बात होती है, आस्किंग पूछना मांगना, तो वो कभी कभी वर्ड्स एंड समटाइम्स अ सिचुएशन, और कभी कभी हालात या कोई ऐसा मतलब वक्त या ऐसे कोई हालात होते, सरकमस्टेंस. फॉर इंस्टेंस अल्लाह सेड, और ये है सूरह नंबर 14 आयत नंबर 34. सूरह 14 जो है वो सूरह इब्राहिम. व आताकुम मिन कुल्ले मा सअलतुमूहु एंड ही गेव यू ऑफ ऑल दैट यू आस्क्ड फॉर. एंड ही गेव यू, उसने तुम्हें दिया जिस चीज का भी तुमने, जिस चीज को तुमने मांगा. अल्लाह सेड हियर, अन तक़ूलू यौमल क़ियामते, कहीं तुम ये ना कहो, लेस्ट यू शुड से ऑन द डे ऑफ रिजरेक्शन, कहीं तुम ये ना कहो कयामत के दिन, इन्ना कुन्ना अन हाज़ा गाफिलीन, वी वर ऑफ दिस. यानी ये तौहीद जो है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक अल्लाह की बंदगी करना है, हम उससे अनअवेयर थे. गाफिलीन
ان تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل, or lest you should say, کہیں تم یہ نہ کہو, it was only our fathers aforetime who took others as partners in worship along with Allah. اور یا تو پھر تم یہ کہو گے بھائی ہمارے باپ دادا جو پہلے بہت پہلے جو تھے انہوں نے شرک کیا تھا اپنی بندگی میں اللہ کے ساتھ. وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُونَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ, and we were merely their descendants after them. اور ہم نے تو کچھ نہیں کیا, لیکن ہم تو ان کی اولاد در اولاد در اولاد کے اندر سے ہیں, ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے. Will you then destroy us because of the deeds of men who practiced falsehood? تو ہم نے کچھ نہیں کیا, ہم تو صرف ان کو فالو کر رہے تھے, کرنے والے تو وہ لوگ ہیں اصلی. تو کیا ہم کو ان کی جو غلط پریکٹس تھی جھوٹ کے اوپر, ان کے اعمال کا بدلہ انہیں ہم سے لیا جائے گا, ہم کو تباہ کر دے گا تو, ہم کو ہلاک کر دے گا یا اللہ تو. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Thus do we explain the ayat in detail. اسی طرح ہم اپنی آیت کو بہت ہی کھل کے تفصیل سے بیان کرتے ہیں, so that they may turn, تاکہ وہ پلٹیں اللہ کی طرف, unto the truth, حق بات کی طرف, حق کی طرف وہ پلٹیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن.